ایک مرتبہ پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے، اور کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے۔ جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت کریں۔ ایک بار پھر کہتے ہیں پاک فوج کو سیاست میں نہ لائیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے، پاک فوج کے کسی قسم کے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، بغیر تحقیق مناسب نہیں، ثبوت ہیں تو دکھا دیں کون کسے کال کر رہا ہے۔ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ اور وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو۔ جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے، آپ کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی، آپ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ایک شخص جسے سپریم کورٹ نے قرار دیا جھوٹ بول کر باہر بھاگ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جن پر اربوں کی چوری ثابت ہوئی وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ گائے بھینس کی چوری سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وزیر اعظم اور وزراء چور ہوں تو ملک ہو جاتا ہے۔ وہ اکیلے اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے، علماء و مشائخ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں، مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے۔ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ عام انتخابات کی طرح سینٹ الیکشن بھی واضح بنایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اوپن بیلٹ آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کہا آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے، آرڈیننس سے نہیں۔ حکومت نے اپنے ارکان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے ریفرنس دائر کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے متفق ہیں۔ بلاول سے فضل الرحمان کی ملاقات، احتجاجی تحریک پر تبادلہ خیال۔ سینٹ الیکشن پر آرڈیننس مشروط نہ ہوتا تو قرار دے دیتے، آرڈیننس کا عدالتی کارروائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ آرڈیننس پر آرٹیکل 184 شق 3 کے تحت نوٹس جاری کرنے کی صدا مسترد۔ دوسری جانب جے یو آئی نے صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 18 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ پروٹیز کو پہلی بار وائٹ واش بھی کر دیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ نے قومی ٹیم 95 رن سے کامیاب، سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ مارکرام کی سینچری بھی مہمان ٹیم کو ہار سے نہ بچا سکی۔ حسن علی کی کریئر بیسٹ پرفارمنس، 10 وکٹس لے کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ محمد رضوان مین آف دی سیریز۔ کلین سویپ کے نتیجے میں پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ ریکارڈ بریکر، ریکارڈ میکر، بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ بطور کپتان پہلی ہی ٹیسٹ سیریز جیتنے والے 5ویں پاکستانی بن گئے۔ پہلے یہ اعزاز صرف فضل محمود، مشتاق محمد، جاوید میاں-داد اور سلیم ملک کے پاس تھا۔ بابر اعظم نے ٹیسٹ کپتان کے طور پر ڈیبیو میں حریف ٹیم کو کلین سویپ بھی کیا۔ جس سرکاری ملازم نے ضمنی الیکشن میں گڑبڑ کی وہ بھی عمران خان کے ساتھ گھر جائے گا۔ احسن اقبال کا وزیر آباد میں جلسے سے خطاب۔ بولے عمران خان کا امیدوار اگر 10-12 ہزار ووٹ بھی لے گیا تو نون لیگ کے کی بات ہوگی۔ پورا ملک وزیر آباد کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے عمران خان سے دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو ٹیلی فون۔ صاحبزادی مہر النساء کی خیریت دریافت کی۔ مریم نواز کا بیٹی کی صحت کے لیے دعاؤں پر عوام سے اظہار تشکر۔ پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں میں کھو گیا۔ محمد علی صدپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا تیسرے دن بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے محمد علی صدپارہ قومی اثاثہ ہے۔
तीनों कोहपेमाओं की तलाश जारी है। साजिद सदपारा का कहना है कि K2 पर इतनी सर्दी में इतना वक्त रहना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें जो दीनी हलके थे उन्होंने तो पूरी तरह इसमें मदद की। शायद एक आध ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत की, लेकिन ज़्यादातर सारे ने कायद आज़म के साथ खड़े हुए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका आज एक बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना जिस मकसद के लिए मुल्क बना था। अगर आप इलामा इकबाल उनकी आप सारी जो उनका जो फ़लसफ़ा पढ़ें तो वो उनकी जो ख्वाब थी पाकिस्तान की, वो एक बड़ी अजीम ख्वाब थी, एक बड़ा ज़हन था, उसकी ख्वाब भी बड़ी थी। और जो वो पाकिस्तान का तस्वर था वो एक ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं बदकिस्मती से। वो ये पाकिस्तान को देखना चाहते थे एक ऐसा मुल्क जो कि एक सारी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा कि असल में इस्लाम क्या है, क्योंकि मुसलमान इस्लाम से दूर होते गए। और एक बहुत अजीम मुसलमान स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, तो मैं उनका पढ़ रहा था कि वो जब आज से पता नहीं 125 साल पहले वो जब मगरिब गए और फिर जब मगरिब से वापस आए, मिस्र वापस आए, तो उन्होंने मगरिब में कहा कि वहाँ इस्लाम तो नहीं था, नहीं वहाँ मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन इस्लाम बड़ा देखा। और जब वापस मिस्र में आए तो कहा मुसलमान तो बहुत हैं लेकिन इस्लाम नज़र बहुत कम आता है। मकसद कहने का ये है कि हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना था जो दुनिया ने देख के तो हमें मुतासर होना था। जिस तरह जब मुसलमान ताजर गए इंडोनेशिया और मलेशिया में तो वहाँ कोई फ़ौज नहीं मुसलमानों की गई थी, उनके किरदार को देख के लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। और अगर आप पढ़ें तारीख़ की किताबें तो जब क्रूसेडर्स ने जब हमला किया मुसलमान की रियासतों में आज से 1000 साल पहले, तो वो जो मुसलमानों के मुतालिक लिखते हैं वो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं कि वो उनको ऐसे मुतासर होते थे, उनके कैरेक्टर से, उनकी कल्चर से, हर चीज़ से वो मुतासर थे। तो हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना था जिससे दुनिया देख के कहती कि ये देखें ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान आ रहे हैं। और बदकिस्मती से ये हम उस आइडियल से, उस ख्वाब से काफ़ी दूर निकल गए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क को वापस उस रास्ते पर लाने के लिए।